اچھا مفتی صاحب، ایک مسئلہ ہمارے معاشرے میں بڑے تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے جس کی وجہ سے بڑے گھر تباہ اور برباد ہو رہے ہیں، وہ مسئلہ ہے ڈائیورس کا۔ اب میرا جو آپ سے سوال ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو ایک محفل میں 3 دفعہ طلاق دیتا ہے اور اس کے 2-4 سال بعد وہ پھر دوبارہ یا 3 دفعہ یا 1 دفعہ دیتا ہے، تو یہ کتنی کاؤنٹ ہوں گے اور کس حساب سے، اگر یہ قرآن کی روشنی میں اگر آپ اس کو بتائیں تو کیسے؟ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وبعد۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک صحابی حضرت رکانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کہنے لگے جی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دی ہیں، مجھے افسوس ہو رہا ہے۔ آپ نے فیصلہ صادر فرمایا کہ 1 طلاق ہوئی ہے، اگر تم چاہو تو رجوع کر لو۔ فتح الباری جلد 9 صفحہ 262۔ اسی طرح مسند ابو یعلا اور مسند احمد، یہ تینوں حدیث کی کتابیں ہیں، صحیح سند کے ساتھ ہے۔ وہاں پر یہ مذکور ہے کہ انہوں نے رجوع کر لیا اور 1 طلاق شمار کری، کاؤنٹ کری۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے ابتدائی 2 سال تک ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقوں کو ایک ہی شمار کیا جاتا رہا۔ تو میرا سوال آپ سے یہ ہے کہ جی ذرا کمپلیٹ جی 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 حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ دین میں تو بڑی آسانی ہے لیکن لوگ باز نہیں آ رہے۔ دیگر روایات سے پتہ لگتا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو ایک ساتھ 3 طلاقیں دے گا ہم اس کے کوڑے ماریں گے، اور سزا بھی دی گئی۔ لیکن چونکہ اسلام بہت پھیل گیا تھا اور تابعین شامل ہو گئے تھے اس اسلام کے اندر، تو فرمایا کہ اسلام میں بڑی سہولت کے باوجود یہ لوگ باز نہیں آ رہا ہے اور ایک ساتھ 3 طلاقوں پر 3 طلاقیں دے رہے ہیں، اب ہم ان کے اوپر یہ نافذ کر دیں گے، یہ سزا کے طور پہ، تنبیہ کے طور پہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم جاری کیا، شریعت سازی نہیں کری، اور یہ ہمارے علماء احناف بھی اس بات کو قبولتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شریعت سازی نہیں کری تھی بلکہ تنبیہ کے طور پر یہ حکم جاری کیا تھا۔ اور امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ، ان کی حدیث کی کتاب ہے اغاثۃ اللہفان، جلد 1 صفحہ 272 71 یا 371 ہے، اس میں پوری روایت درج کرتے ہیں سند کے ساتھ، اور صحیح سند ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت کے آخری حصے میں فرمایا کرتے تھے، مجھے افسوس ہے، ندامت ہے، کاش میں یہ کام نہ کرتا۔ کیا نہ کرتا؟ ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقوں کو 3 شمار نہ کرتا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی شخصیت کے جس کے بارے میں قرآن کریم کی آیتیں نازل ہو جایا کرتی تھیں، ان کے فیصلے کے مطابق وہ اپنی غلطی کو تسلیم کر رہے ہیں، تو کیا یہ کینسل نہیں ہوا؟ کیا حضرت عمر نے غلطی تسلیم کرنے کے باوجود پھر وہی غلطی دہراتے رہے؟ کہیں ایسا ذکر نہیں ہے۔ اب میں آپ سے ایک سوال کروں؟ جی، آپ کے بقول آپ نے فرمایا کہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اگر ایک شخص ایک محفل میں 1 طلاق دیتا ہے اور اس کے کچھ عرصے بعد وہ 3 طلاق ایک ساتھ دیتا ہے تو وہ 2 طلاقیں ہی کاؤنٹ ہوں گی، جی، اور شوہر اگر رجوع کرنا چاہ رہا ہے اپنی بیوی سے اور وہ رجوع نہیں ہو رہا اور اگر 3 مہینے گزر جاتے ہیں تو اس کے بعد پھر کیا سلسلہ ہے؟ دیکھیے 3 مہینے نہیں ہیں رجوع کے، بلکہ 3 حیض ہیں، 3 ہے، ٹھیک ہے، 3 مینسز کے پیریڈ۔ جی جی، یہ ممکن ہے نا کہ آج طلاق دی اور کل وہ پہلا پیریڈ شروع ہو گیا، تو یہ تو 2.25 مہینے کے اندر تقریباً پورے ہو جائیں گے 3۔ ٹھیک ہے، تو اس لیے 3 مہینے نہیں ہیں، لہذا یہ 3 مینسز کا ہے۔ اس کے اندر اگر شوہر بیوی سے کہہ دیتا ہے میں رجوع کر رہا ہوں، میں نے رجوع کر لیا، دونوں نکاح میں رہیں گے، نکاح سے نہیں نکلیں گے، وہ بیوی مانے یا نہ مانے، چاہے وہ مانے یا نہ مانے۔ کیوں؟ رجوع کا حق یہاں مرد کو دیا ہے، ٹھیک ہے، عورت کو نہیں دیا۔ ٹھیک ہے، رجوع کا حق مرد کے دیا ہے۔
تو اگر شوہر رجوع کر لیتا ہے اور اگر بیوی رجوع نہیں کرنا چاہ رہی، وہ کسی طرح اس تک میسج پہنچ گیا ہے بیوی کو کہ شوہر رجوع کرنا چاہتا ہے، نہیں کرنا چاہتا ہے یہ بات الگ ہے. جی جی شوہر کھانا کھانا چاہتا ہے لیکن کھایا تو نہیں نا. بالکل. وہاں یہ کہ شوہر رجوع کر رہا ہے آپ سے اور یہ الفاظ کہہ رہا ہے میں نے رجوع کر لیا، میں رجوع کر رہا ہوں، میں نے رجوع کر لیا ہے، یہ الفاظ بیوی تک پہنچنے تو چاہیے نا، کم از کم اس کے علم میں تو آنے چاہیے. آج کل تو ٹیکنالوجی کا اتنا فاسٹ دور ہے، کمیونیکیشن کا اتنا فاسٹ دور ہے، میسج تو پہنچ جاتا ہے. جی جی. اور مطلب جیسے مطلب رجوع کرنا چاہتا ہے، اور اس میں اگر جیسے بیوی چاہ رہی ہے کہ نہیں اب نہیں رہنا چاہتی، مطلب میں تمہارے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اگر سپوز کسی شوہر سے یہ بات کرتی ہے اور وہ ظاہر بات ہے تو پھر اس میں شوہر کو کیا ڈائیورس پیپر پہ لکھ کے دینی چاہیے، تیسری دے دینی چاہیے، یا کورٹ کے تھرو خلا لینا چاہیے؟ شریعت اس چیز کی کیا اجازت دیتی ہے؟ اگر غلطیوں میں لڑائی بڑائی میں دونوں کی شراکت ہے، اس کی بھی غلطی ہے عورت کی اور مرد کی بھی غلطی ہے، اور عورت کہتی ہے میں نہیں رہنا چاہتی، بڑوں کو بیچ میں ڈال کر کے صلح کرانے کی کوشش کریں. پھر بھی اگر کوئی چارہ نہ ہو تو اب مرد طلاق دے سکتا ہے، اور مرد کو یہ بھی حق حاصل ہے کہ وہ کہے جی میری طرف سے اگر کوئی ظلم ہو رہا ہے تو مجھے بتاؤ، اور اگر میری طرف سے کوئی ظلم نہیں ہے اور تم پھر بھی میرے ساتھ نہیں رہنا چاہتی تو ٹھیک ہے تم خلا لے لو. یہ اس صورت میں جب مرد کی طرف سے کوئی ظلم و زیادتی نہ ہو رہی ہو. ٹھیک ہے. ورنہ عام طور پر اپنا مہر بچانے کے لیے مرد زبردستی کرتے ہیں اور دباؤ ڈالتے ہیں خلا لے لو بھائی، تم خلا کے پیپر لیا میں سائن کر دوں گا. یہ غلط ہے. اس چیز کے لیے میں آپ سے کہوں گا 22 اکتوبر 2011 CNBC چینل کے اوپر آپ یوٹیوب پر جائیے، اور ٹاپک ہے کوئی جواب. نادیہ مرزا اس کے اندر اینکر ہیں. جی جی. 1 گھنٹے کا پروگرام ہے. ٹھیک ہے. سنی عالم بھی ہیں، ٹھیک ہے، شیعہ عالم بھی ہیں، اور میں بھی ہوں. ٹھیک ہے. آپ وہ چیک کر لیجئے، آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ کس کے دلائل قرآن و سنت سے آ رہے ہیں، اور کون یہ کہہ رہا ہے سارے بیان میں کہ ہمارا فقہ جعفریہ سے تعلق ہے، ہمارے یہاں یہ ہے، ہمارا فقہ حنفیہ سے تعلق ہے، ہمارے یہاں یہ ہے. اور جب اینڈ میں نے اینکر سے کہا کہ میں نے اب تک جو گفتگو کی ہے میں نے صرف قرآن سے اور سنت سے کی ہے، اس سے ہٹ کر میں نے کوئی بات نہیں کری، تو دونوں کے دونوں فقہ جعفریہ سے تعلق رکھنے والے بھی اور فقہ حنفیہ سے تعلق رکھنے والے بھی کہنے لگے جی 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 ہم بھی قرآن و سنت سے ہی بات کرتے رہے. میں نے کوئی جواب نہیں دیا، عوام پر چھوڑ دیا کہ وہ خود فیصلہ کریں گے کہ پہلے یہ کہتے چلے آئے ہیں ہمارا فقہ حنفیہ سے تعلق ہے، ہمارے یہاں یہ ہے، ہمارا فقہ جعفریہ سے تعلق ہے، ہمارے یہاں یہ ہے، اور آخر میں اتنے جلدی پلٹا کھا گئے کہ ہم بھی قرآن و سنت سے کہتے رہے. اس میں مجھے صرف تھوڑی سی ایک چیز جو میرے ایک ذہن میں ایک سوال آیا، سورہ طلاق بھی ہے، جیسے سلفی صاحب نے مجھے بار فرمایا تھا، اس بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں کہ اس میں بھی کچھ ایسی چیز، کہ آپ نے حدیث کی تو بات کری تھی لیکن میں اس کی بھی بات کرنا چاہ رہا ہوں. قرآن پاک سب سے پہلے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہے الطلاق مرتان، 2 طلاقیں بھی 2 مرتبہ ہوں گی. 2 مرتبہ کا کیا مطلب ہے؟ اگر میں 10 کے نوٹ ایک فقیر کو 3 نوٹ دے دوں تو کیا یہ کہنے میں حق بجانب ہوں گا میں نے 3 مرتبہ نوٹ دیے؟ آپ بتائیے کیا یہ درست ہوگا؟ جی جی جی. میں نے تو ایک ساتھ 3 نوٹ دیے ہیں، 3 مرتبہ تو نہیں دیے. مجھ سے جب وہاں پر CNBC چینل پہ سوال کیا گیا پہلے حنفی سنی عالم سے کہ آپ کہتے ہیں کہ ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقیں 3 واقع ہو جاتی ہیں، قرآن سے کوئی ریفرنس دیں گے؟ ان کے بعد قرآن سے کیا حدیث سے بھی ریفرنس دیں گے؟ قیامت تک نہیں دے سکیں گے. اپنی جان چھڑانے کے لیے کہنے لگے مدنی صاحب اس بات کا قرآن سے ریفرنس دے دیں کہ ایک ساتھ دی جانے والی 3 طلاقیں 3 نہیں ہوتی. تو مفتی صاحب مجھ سے سوال کیا گیا، میں نے کہا جی ہاں یہی سورہ بقرہ آیت نمبر 229، 2 طلاق کو بھی قرآن کہہ رہا ہے 2 مرتبہ ہوں گی. ایک ساتھ دی جانے والی 2 طلاقوں کو قرآن ایکسپٹ نہیں کر رہا، 2 طلاقوں کو بھی کہہ رہا ہے 2 مرتبہ میں، الگ الگ پیریڈ میں ہوں گی. اور حدیث میں اس کی وضاحت ہے کہ وہ الگ الگ پیریڈ میں، پاکی کے پیریڈ میں دی جائے گی، ایک ساتھ نہیں دی جائیں گی. نبی پاک کے سامنے جب ایک ساتھ دے کر کے طلاق سوال کرنے والا آیا تو آپ نے فرمایا یہ تو ایک ہی ہوئی ہے، اس سے پڑھ کر اور کیا وضاحت ہوگی؟ ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا مفتی. یہاں آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں، دوسری طرف سے ہمارے علماء کرام
جو دلیل دیتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ فلاں عورت کو اس کے شوہر نے 3 طلاقیں دے دیں اور نبی نے اس کو نافذ کر دیا. وہاں تو ایک ساتھ کا لفظ ہی نہیں ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دی ہیں، جبکہ دیگر روایات بتاتی ہیں کہ 2 طلاقیں اس عورت کے اوپر پہلے واقع ہو چکی تھیں. یہ تیسری طلاق تھی، اور تیسری طلاق بھی یمن کے سفر میں اس حالت کے اندر اس نے بھجوائی وہاں بیوی کو اپنی. تو ایک ساتھ کا لفظ تو ہے ہی نہیں، اور یہ لوگوں کو بہکانے کے لیے وہ کوٹ کر دیتے ہیں کہ دیکھو 3 طلاقیں دیں اور نبی نے اس کو ایکسپٹ کر لیا. ایک ساتھ کا لفظ کہاں ہے؟ اس طرح تو بڑے گھرانے تباہ ہو رہے ہیں. پھر بالکل حقیقت ہے. آپ دارالعلوم کراچی کے اندر یہ دیوبندیوں کا، حنفیوں کا سب سے بڑا ادارہ ہے دارالعلوم کورنگی والا. جی 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 مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب، جی جی وہ اس کے ہیڈ ہیں. وہاں سے فتویٰ لیا ایک صاحب نے، میرے پاس باقاعدہ اخبار کی کٹنگ موجود ہے، میں آپ کو وہ دکھا سکتا ہوں. جی جی فتویٰ لیا، مفتیوں نے فتویٰ دیا کہ 3 طلاقیں ہو گئی ہیں اور حلالے کے بغیر رجوع نہیں ہو سکتا. سید عتیق الرحمن گیلانی صاحب حفظہ اللہ، جو ایک اخبار منتھلی اخبار نکالتے ہیں نوشتہ دیوار کے نام سے، ان کے پاس کہیں رسائی ہو گئی لڑکی والوں کی. انہوں نے ان سے رابطہ کیا، انہوں نے اخبار بھی دیا اور وہ چھوٹا سا رسالہ بھی دے دیا کہ آپ بھی پڑھ لیں اور اپنے مفتیوں کو بھی پڑھا دیں. جب ان کے مفتیوں نے پڑھا تو کہنے لگے لڑکا لڑکی کو لے آؤ، 3 طلاقیں نہیں ہوئی ہیں، ہم بغیر حلالے کے رجوع کرا دیتے ہیں. اتنے بڑے ادارے کے اندر اتنے بڑے مفتی بن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، حدیثوں کا ان کو علم نہیں ہے، ان کو فقہ کا علم ہے، وہ فقہ کی مہارت رکھتے ہیں. اگر حدیث کا علم ہوتا تو پہلے یہ نہ کہتے کہ یہ حرام ہے اور بغیر حلالے کے رجوع نہیں ہو سکتا. چھوٹا سا کتابچہ غالباً 60-70 صفحے کا یا 100 صفحے کا ہوگا، سید عتیق الرحمن گیلانی صاحب کا، جو بنوری ٹاؤن سے جنہوں نے تعلیم حاصل کی ہے. علامہ یوسف بنوری رحمۃ اللہ علیہ، میں نے بھی الحمدللہ وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے، اور یہ سید عتیق الرحمن گیلانی صاحب نے بھی وہاں سے تعلیم حاصل کی ہے. ان کا وہ رسالہ لے کر کے گئے اور فتویٰ انہوں نے اپنا بدل دیا. اس کو دیکھ کر کے انہوں نے کوٹ کیا حدیثوں سے، فقہ سے نہیں، حدیثوں سے کوٹ کیا، قرآن سے کوٹ کیا انہوں نے. تو یہ تو ہمارے مفتیوں کا عالم ہے. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تھینک یو سو مچ. شکریہ آپ کا بہت بہت، آپ نے رہنمائی کی. اور اسی طریقے سے بہت سے ایسے لوگ ہیں، ظاہر بات ہے کہ جنہوں نے ریفرنس دیے ہیں، قرآن کے ریفرنس دیے ہیں، حدیث کے ریفرنس دیے ہیں، آپ ان کو فالو کریں. سب سے پہلے ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد فقہ بنے ہیں. تو میری آپ سب لوگوں سے یہ درخواست ہے کہ خدا را اپنے گھروں کو تباہ نہ کریں. اور اگر کہیں غلطی ہو گئی ہے، غصہ ہوتا ہے، 2 ہو گئی ہیں جہاں پہ 3 نہیں ہوئی ہیں، جہاں پہ 3 کا تصور کیا جا رہا ہے، اور یہ حلالہ ایک، آپ اس چیز کو یہ سمجھیں کہ حلالے کے نام پہ یہ، اور اگر حلالہ اس نیت سے کرایا جائے تو میرا خیال سے مولانا صاحب یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے. اس بارے میں بھی تھوڑا سا. حلالے کے اوپر اللہ کی بھی لعنت ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت منقول ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حلالہ کرنے والا کرانے والا دونوں پر لعنت بھیجی ہے. اور ایک روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرمایا، یہ حلالہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے، سانڈ.